الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے کئی راستے اور طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، یعنی ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، ان کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کرو اور ان کے ساتھ سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جو حکم دیا ہے اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنے کا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا، تو یقیناً اس میں فوائد موجود ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو ان کی سنگت اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کی سنگت اختیار کی جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، ایک طویل حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اہل اللہ ہیں، جو ان کی مجالس ہیں، ان اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا فرمایا کہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یقیناً ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا وہ بامراد ہوتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا، وہ محروم نہیں رکھا جاتا بلکہ اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی عطا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، یعنی قیامت کے دن جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو اہل اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت کے فوائد نہ صرف دنیا میں انہیں حاصل ہوں گے بلکہ کل بروز قیامت اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کا حشر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ اس دن دوست جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے، یعنی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا سوائے متقین کے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، فرمایا کہ ان کے ساتھ جو دوستی قائم کرو گے وہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، وہ دوستی کل قیامت کے دن بھی قائم آئے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی جو سنگت ہے، اس کی جو برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں اور بندہ کس طرح ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اس بات کو آپ نے یوں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک مٹی دی، اور میں نے جب وہ مٹی لی، آپ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں خوشبو کہاں سے آئی؟ مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی، تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا ہے؟ تجھ میں سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ مٹی تو خوشبو سے پاک ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھے جواب دیا، اور اس نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا کہ مٹی میں خوشبو نہیں ہوتی، مٹی خوشبو سے پاک ہوتی ہے۔ اور اس مٹی نے کہا کہ میرے اندر خوشبو اس لیے آ گئی کہ میں کچھ عرصہ پھولوں کی سنگت میں رہی ہوں،
پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو اس سنگت کی وجہ سے وہ جو پھولوں کی خوشبو تھی وہ مجھ میں آ گئی، اس کا اثر مجھ میں آ گیا۔ تو مٹی نے کہا کہ اس لیے میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مثال دی شیخ سعدی نے سمجھانے کے لیے کہ ایک مٹی اگر پھولوں کی سنگت میں رہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ بے خوشبو نہیں رہتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، ان کی سنگت میں رہے گا، تو وہ کبھی محروم نہیں رہے گا، بلکہ اسے نوازا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی نوازش اور سب سے بڑی عطا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صحبت اگر حاصل ہو جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کا قرب مل جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کی سنگت مل جائے، تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے اختیار کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، اور ان سے سیکھ کر یقیناً بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی قربت اور ان کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔